السلام علیکم، میرا نام محمہ فاخر ہے اور میں پاکستان سے ہوں۔ دنیا کے مستقبل کی پیشن گوئی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن عالمی امن اور ایک عالمی دنیا کا خیال ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا جہاں تمام ممالک مل کر رہیں، جہاں تمام تمام مذاہب جو ہے وہ امن اور سکون پر یقین رکھیں، اگر دنیا میں لڑائی جھگڑے اور جنگیں اور فسادات اگر نہیں ہوں گی تو ہم اپنے درمیان سکون اور امن کو صاف محسوس کریں گے۔ دنیا کے ابھی بھی کچھ علاقوں اور کچھ حصوں میں جنگیں اور جھگڑے ہیں، اور وہ ان وجوہات پر ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان ذات پات اور مذہب، رنگ، نسل، اس بات پہ ابھی بھی ان کے درمیان لڑائیاں ہیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں یا باتیں ہیں جن کی وجہ سے امن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں اگر ہم سوچنا چھوڑیں، ان کے بارے میں اگر ہم لڑنا چھوڑیں تو شاید ہم امن کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کرنا اور پھر اس کے بارے میں احساس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اگر ہم ختم کریں تو ہم کچھ آگے بڑھنے کا پہلا قدم ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جنگ سے ہٹ کے امن اور سکون کا پہلا قدم، ترقی کرنے کا پہلا قدم یہی ہے کہ ہم اپنا ذہن تعمیر کریں پہلے، ٹھیک ہے؟ ذہن تعمیر کریں، اور اس تعمیر کرنے کے لیے ہم امن اور سکون کی تلاش کریں، اور امن اور سکون کی تلاش میں ہم ان خیالات اور ان سوچوں کو چنیں جو ہمیں ایک سکون اور ایک اس کا احساس دلائیں کہ ہم اس کی طرف خود جائیں، ہمیں آگے تلاش کرنے میں ہمیں اچھا لگے، وہ ہمیں سکون کی طرف لے کے جائے۔ اس چیز کا ہم اگر دماغ بنائیں تو ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں اپنے آگے آنے والوں کے لیے۔ دوسرا یہ کہ جنگیں کسی ملک میں، کسی بڑے سے بڑے ملک میں یا کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک میں اگر کوئی سیاسی مسئلہ یا کوئی معاشی مسئلہ یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے چھوٹے چھوٹے تنازعات یا ان کے چھوٹے موٹے اختلافات سیدھا جنگوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب کوئی دوسرا ان کا قدم نہیں ہوتا، ان کا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ کی صورت رکھتا ہے۔ دو ملکوں کے درمیان جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ ملکیں 100 سال پیچھے چلی جاتی ہیں، مطلب ترقی سے وہ 100 سال دور چلی جاتی ہیں، مطلب بھول جائیں کہ آپ کے وہ کچھ ترقی کریں گی بھی ہو کر نہیں، مطلب میں دنیا کے ساتھ برابری کبھی نہیں کر سکتی، چلتے والے دور کے ساتھ تو کبھی نہیں مل پاتی جن ملکوں میں جنگ کی صورت اختیار ہو جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ، وہاں کے فصلیں، وہاں کے جانور، وہاں کے آئندہ پیدا ہونے والے تمام لوگ جو ہیں وہ اس جنگ اور ان کا اتنا بری طرح شکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایک مثال ہے، ایک ہمیشہ چلنے والی ایک مثال ہمیں ایک ملی ہوئی ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی کی۔ ان دو کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں صرف 2 ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے وہ دونوں ہیروشیما اور ناگاساکی 100 سال پیچھے چلے گئے۔ وہاں کے سینکڑوں لوگ، سینکڑوں جانور ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، کچرا ہو گئے، اور اتنی بری طرح سے وہ ان کی زمین اندر تک، نیچے تک ان کی زمین اتنی بری طرح اس کے اوپر اثرات ہوئے ہیں کہ وہ ختم ہی ہو گئے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ابھی تک، وہ کتنی پرانی بات ہے لیکن ہمارے ساتھ ابھی تک ان کی برابری نہیں ہوئی۔ ابھی جس زمانے میں ہم ہیں، ہم جس جدید سائنسی اور ایٹمی زمانہ ہمارا چل رہا ہے، وہ ابھی تک ہمارے ساتھ میچ نہیں ہوئی، اور ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں یہ ایٹمی طاقتیں اور یہ ایٹمی سائنس کی ساری یہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، یہ ساری جو ہے وہ ہمارے اشاروں پہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ ہم اس کو، ہمارے وہ نوکر بن گئے ہیں، ہم اس کو اتنی زندگی میں اتنے عام طریقے سے ہر ملک اور استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ایک اتنی عام چیز بن گئی ہے۔ لوگ میں امن تو کہیں دور چلا گیا ہے، مطلب وہ صرف آپس میں ہم ایک دوسرے کی اچھائی کی بجائے ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں کہ کیسے ہم دوسرے کو پیچھے کریں تو ہم آگے آ سکتے ہیں۔ اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو کسی دوسرے کو پیچھے دھکا دے کے خود کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے، جیسا ہے کسی کا اپنا ایک خیال ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ اگر دوسرے کا سوچیں تو ہم اپنے درمیان
آپس میں لوگوں میں ہم جو ہے وہ امن کو زیادہ جلدی محسوس کریں گے، اور ہم یہ امن اور سکون کو اپنے درمیان جلدی پائیں گے. مطلب ہمیں جلدی اگر حاصل بھی کرنا ہے، ہمارے دل میں یہ امنگ بھی ہے، تو ہم اس کو جلدی مل سکتے ہیں. ہمیں وہ مل سکتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں. دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے آپ ابھی، تو آپ اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ سوچ سکتے ہیں. مطلب ابھی آپ اگر دوسروں اپنے ساتھ والے کے لیے نہیں سوچیں گے، تو آپ اپنے آگے آنے والوں کے لیے بھی کبھی کچھ نہیں سوچ سکتے، نہ ان کے لیے کچھ کریں گے. تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہنے کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خوش رہیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ چیزیں کریں. آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی کرے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہی کرتے نا اور سامنے یا کوئی اور آپ کے لیے کچھ نہ کرے. ایسا ہوتا ہے آپ کسی کے لیے کچھ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو دوسرا بھی آپ کے لیے ایک نہیں تو آدھا قدم تو بڑھے گا ہی بڑھے گا. تو یہ زندگی کا ایک پوری چلتی رہتی ہے کہ آپ اچھا کریں تو دوسرا اچھا کرے گا. آپ کسی کے لیے کچھ کریں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ذریعہ آپ تک اچھائی پہنچنے کا آپ کا بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں جاتے جاتے اب ہم یہ کہیں گے، میں یہ کہوں گی کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں امن اور سکون جیسے ابھی ہمارے درمیان ہم محسوس نہیں کرتے. اس کو محسوس کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپس میں مل کے رہیں. دنیا میں ترقی کرنے کے لیے یا ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس میں خوش رہیں. جو ہو رہا ہے اس میں ہم خوش رہیں. اگر کچھ ہونے والا ہے تو اس کو ہم خوش آمدید کہیں، اسے ہاں کہیں، اچھے سے سب کچھ گزاریں، ہنسی خوشی کریں. لیکن اور تمام منفی سوچوں اور یہ منفی خیالات اور منفی کام اور منفی ان سب چیزوں سے ہم دور رہیں. صرف مثبت طریقے اختیار کریں، نرمی، سچائی، اور اپنے آگے آنے والوں کے لیے ہم اچھے اچھے کام کریں. تو میرا خیال ہے ہم اپنے لیے ابھی ہم سکون تلاش کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ جد و جہد اس کو تلاش کرنے کے لیے نہ کریں، اسے خوشی سے وہ اس دنیا میں رہیں اور تمام ان چیزوں سے دور رہیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن اچھا کریں اور اپنی زندگی سے، طرز زندگی سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنے امن کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. اور ایسے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھی دنیا کو اچھا برقرار رکھیں. اچھا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ اچھی دنیا بنا لیں، بس اس کو برقرار رکھنا، اس کو اچھا رکھے رہنا ایک بڑا کام ہوتا ہے. تو میری طرف سے اتنا ہی. تھینک یو.